بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شیخ احمد الرفاعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑا ایک سلسلہ ہے، سلسلہ رفاعیہ۔ جس طرح سلسلہ قادریہ ہے، چشتیہ ہے، سہروردیہ ہے، نقشبندیہ ہے، تو یہ چونکہ برصغیر میں پاک و ہند میں معروف ہے تو آپ زیادہ جانتے ہیں۔ اسی طرح عرب میں، مصر میں ایک بڑا ادھر ایک سلسلہ ہے معروف، سلسلہ رفاعیہ۔ ان کے بڑے بزرگ ہیں پیشوا امام شیخ احمد الرفاعی رحمۃ اللہ علیہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ شیخ احمد الرفاعی، ان کی کتاب ہے حالت اہل الحقیقت مع اللہ۔ اس میں انہوں نے 40 احادیث کا مطالعہ کیا ہے۔ حدیث لیتے ہیں، نیچے پھر اس کی شرح کرتے ہیں، بڑی صوفیانہ اور معارف کے ساتھ بھرپور قسم کی ایک شرح اور خوبصورت ایمان افروز شرح کرتے ہیں۔ وہاں اس کتاب میں شیخ احمد الرفاعی نے ایک روایت لی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، نامہ اعمال کی جب قیامت کے دن لوگوں کو اعمال نامہ ان کے ہاتھوں میں دیا جائے گا، اس نامہ اعمال کی 3 اقسام ہوں گی۔ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں 3 اقسام ہوں گی نامہ اعمال کی۔ ان میں سے جو پہلی قسم کا نامہ اعمال ہوگا، دیوان ثلاثت دیوین، یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، 3 قسم کا دیوان نامہ اعمال۔ فرمایا پہلی قسم کا دیوان جن کے ہاتھوں میں ہوگا، ان کو بغیر حساب و کتاب کے دوزخ میں بھیجا جائے گا، بغیر حساب و کتاب کے جہنم میں جائیں گے۔ میدان معاشر میں ان سے سوال و جواب ہوں گے ہی نہیں، بغیر حساب کے دوزخ میں جائیں گے۔ پہلی قسم کا نامہ اعمال جن کے پاس ہوگا، ان کے اوپر دوزخ جہنم واجب ہوگی، وہ بغیر حساب و کتاب کے جہنم میں جائیں گے، علیہ السلام نے فرمایا۔ دوسری کیٹیگری کا نامہ اعمال حضور علیہ السلام نے فرمایا، یہ جن کے ہاتھوں میں ہوگا وہ اللہ کی مرضی پہ منحصر ہوں گے، چاہے تو بخش دے، چاہے تو ان کو اللہ رب العزت عذاب دے دے۔ اب پہلی کیٹیگری کا جو نامہ اعمال ہے، سوال کیا صحابہ کرام نے، یا رسول اللہ یہ کون سا نامہ اعمال ہے؟ فرمایا یہ وہ نامہ اعمال ہے جو مشرکوں کو دیا جائے گا، مشرکین جنہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، تو مشرک کی قطعاً بخشش نہیں ہوگی، بغیر حساب کے جہنم میں جائے گا۔ دوسری کیٹیگری کا نامہ اعمال جو اللہ کی مرضی پہ منحصر ہوں گے، اللہ چاہے تو عذاب دے، چاہے تو بخش دے، یہ نامہ اعمال وہ ہوگا، آقا علیہ السلام نے فرمایا اس میں شرعی احکام، فرائض واجبات وغیرہ آتے ہیں، فرائض و واجبات وغیرہ، یہ دوسری کیٹیگری ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی مرضی پہ منحصر ہوگا، جس کو وہ چاہے گا، وہ بڑا رحیم و کریم ہے، ذو الفضل العظیم ہے، جس کو وہ چاہے بخش دے، جس کو وہ چاہے حساب کے لیے سامنے کھڑا کر دے، اور جب حساب کے لیے کھڑا کرے گا، اللہ اکبر، حضور میاں محمد بخش عارف کھڑی بڑا خوبصورت اور ایمان افروز بات کرتے ہیں، کہتے ہیں عدل کریں تا تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے، فضل کریں تے بخشے جاون میں ورگے منہ کالے۔ کہ وہ مالک جب عدل کرنے پہ آ جائے تو پھر بڑے 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 نامور لوگ جو دنیا میں بڑے بڑے جبے اور قبے بھی تھے، داڑھی منصب بھی تھا، سارا کچھ وہاں پردے اٹھ جائیں گے، کھل کے سامنے آ جائے گا کہ کون کیا تھا۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑا عظیم فضل کا مالک ہے، اس سے ہمیشہ اس کا فضل مانگنا چاہیے کہ میرے اللہ فضل کا معاملہ فرما۔ ورنہ آپ دوسری طرف دیکھیں، احادیث کا مطالعہ کریں، بخاری شریف میں قیامت کا دن ہوگا، ایک نمازی جو بڑا نمازیں پڑھتا ہوگا دنیا میں رہتے ہوئے، اس نے کبھی نماز نہیں چھوڑی ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں جائے گا، اللہ رب العزت کی بارگاہ سے حکم ہوگا کہ اس کو اٹھا کے دوزخ میں ڈال دو۔ اب جب دوزخ کا حکم ہوگا تو آگے سے عرض کرے گا، یا اللہ میں ساری زندگی میرے مولا تیرے لیے نمازیں پڑھتا رہا، میں نے ساری زندگی کو سجدہ قضا نہیں کیا، میں نے ساری زندگی کوئی نماز نہیں چھوڑی، ہمیشہ وقت پہ نماز پڑھتا تھا، تو یا اللہ ساری عمر میں نے نمازیں پڑھی، تو پھر بھی مجھے دوزخ میں بھیج رہا ہے۔ وہاں اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے، ہاں یہ درست بات ہے کہ تو نمازیں پڑھتا رہا ہے، نماز تو نے کبھی نہیں چھوڑی، مگر اے بندے تو جب نماز پڑھتا تھا تو کیا تجھے یہ کبھی خیال نہیں آیا کہ میں تیرا ظاہر ہی نہیں دیکھتا، میں تیرا اندر بھی دیکھتا ہوں؟
میں تیرے دل کے حال سے بھی واقف ہوں۔ تو جب بھی نماز پڑھتا تھا تو تیرے ذہن میں کبھی یہ نہیں ہوتا تھا کہ اللہ راضی ہو جائے۔ تیری نماز کا مقصد ہوتا تھا کہ لوگ تجھے نمازی کہیں، لوگ تجھے پرہیزگار کہیں، لوگ تجھے متقی کہیں، لوگ تجھے بڑا عبادت گزار کہیں، لوگ تجھے بڑا صالح کہیں، لوگ تجھے بڑا سجدہ کرنے والا اور بڑا عبادت گزار کہیں۔ تو ہر نماز کے وقت تیرے ذہن میں یہی ہوتا تھا کہ لوگ مجھے نمازی کہیں۔ لوگوں نے تجھے نمازی کہہ لیا، جس مقصد کے لیے تو نمازیں پڑھتا تھا وہ مقصد تجھے مل گیا۔ لوگوں نے تجھے عبادت گزار بھی کہا، لوگوں نے تجھے متقی بھی کہا، لوگوں نے تجھے صالح بھی کہا۔ تو نے ساری زندگی میرے لیے سجدہ نہیں کیا، میرے لیے سجدہ نہیں کیا، کبھی تو نے میرے لیے سر نہیں جھکایا، مجھے راضی کرنے کے لیے کبھی تو نے آنکھوں سے آنسو نہیں بہائے۔ تو دنیا کے لیے کرتا تھا، لہذا دنیا تجھ سے راضی ہو گئی، دنیا نے تجھے عبادت گزار کہا۔ میرے لیے تو نے نمازیں پڑھی نہیں، میرے پاس تیرے لیے صلہ نہیں ہے، لہذا تو تیرے لیے آج میرے پاس صرف دوزخ۔ اب وہ دوزخ میں جائے گا۔ اسی طرح حدیث پاک میں آگے آتا ہے کہ ایک شخص اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، اللہ رب العزت فرمائیں گے اس کو بھی اٹھا کے دوزخ میں ڈال دو۔ اب جب اس کو دوزخ کا حکم ہوگا، وہ کہے گا باری تعالیٰ میں نے اتنے پیسے خرچ کیے، ساری زندگی میں جو کماتا تھا لگا دیتا تھا، میں خرچ کرتا تھا لوگوں کے اوپر، لوگوں کی ویلفیئر کے لیے، لوگوں کی فلاح کے لیے، لوگوں کی بہتری کے لیے، معاشرے کی بہتری کے لیے میں اپنا کمایا ہوا مال خرچ کر دیتا تھا۔ یا اللہ ساری زندگی میں انفاق کرتا رہا، اپنا مال خرچ کرتا رہا، تو آج جب میں تیری بارگاہ میں آیا ہوں تو تو مجھے دوزخ میں بھیج رہا ہے۔ یا اللہ میں نے ساری زندگی جو کچھ کمایا ہے تیری بارگاہ میں ہی لٹایا ہے۔ اللہ رب العزت وہاں فرمائیں گے نہیں اے بندے، اتنی بات تو درست ہے کہ تو نے بڑا مال خرچ کیا ہے، بڑا پیسہ تو نے خرچ کیا ہے، جو تو کماتا تھا تو خرچ کرتا تھا، اتنی بات تو درست ہے، مگر اے بندے تو جب اپنے ہاتھ سے دیتا تھا تو تیرے دل میں ذہن میں کبھی نہیں آتا تھا کہ میں یہ جو پیسہ دے رہا ہوں، یہ جو مال دے رہا ہوں اس کے لیے دے رہا ہوں۔ نہیں، تو جب دیتا تھا تیرے ذہن میں تیرا مطمع نظر یہی ہوتا تھا کہ لوگ تجھے بڑا سخی کہیں، لوگ تجھے بڑا مالدار کہیں، لوگ تجھے بڑا خاطر خواہ کہیں، لوگ تجھے بڑا خدمت گار کہیں، لوگ تجھے بڑا صاحب مال کہیں، لوگ تیری بڑی شانیں بیان کریں، لوگ تجھے اپنی محفلوں میں اپنی مجلسوں میں بلائیں تو تجھے پروٹوکول کے ساتھ بٹھائیں، تیری تکریم کریں، تیرے آگے اللہ کی مخلوق جھکی رہے، تو آئے تو وہ کھڑا ہو جائے، تو آئے تو وہ تیری تکریم کریں، تیرے دروازوں پہ آ کے لوگ کھڑے رہیں۔ تو ساری زندگی جہاں بھی پیسہ خرچ کرتا تھا اس وقت تک افتتاح نہیں کرتا تھا جب تک پہلے بڑی سلیٹ نہیں لگا دیتا تھا کہ پتہ چلتا رہے، ہزاروں دنوں تک، مہینوں تک بھی لوگوں کو پتہ چلتا رہے لگائی کس نے، یہ ویلفیئر کا کام کس نے کیا ہے۔ تو ایک روپیہ بھی دکھائے بغیر خرچ نہیں کرتا تھا، ساری زندگی دکھلاوا کیا ہے، تو نے پیسہ خرچ کیا ہے مگر معاشرے میں چودھری بننے کے لیے خرچ کیا ہے، معاشرے میں بڑا بننے کے لیے، معاشرے میں عزت حاصل کرنے کے لیے، مقام حاصل کرنے کے لیے خرچ کیا ہے، میرے لیے کبھی نہیں خرچ کیا۔ میرے لیے اگر تو کبھی ایک روپیہ بھی خرچ کرتا تو آج اس کا بھی میں تجھے صلہ دیتا، میرے لیے تو نے خرچ نہیں کیا، لہذا میرے لیے خرچ نہیں کیا تو میں آج تجھے صلہ کیا دوں، تو دوزخ میں جا، دوزخ میں جائے گا۔ ایک تیسرا بندہ حدیث پاک میں آتا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرمائے گا اس کو اٹھا کے دوزخ میں ڈال دو۔ عرض کرے گا میرے اللہ میں وہ بندہ ہوں جو تیرے دین کی خاطر یا اللہ تیرے لیے جنگ میں گیا، میدان میں گیا، تیرے دشمنوں کے سامنے میں لڑا، ان کے ساتھ میں نے مقابلہ کیا، مقابلہ کرتے کرتے میں شہید ہو گیا، اپنی جان تک دے دی مولا، پھر بھی تو مجھے دوزخ میں بھیج رہا ہے۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے اے بندے یہ حق بات ہے کہ تو لڑا، درست بات ہے کہ تو میدان میں گیا، یہ درست بات ہے کہ تو کسی کی تلوار یا کسی کے زخم سے شہید ہوا مرا، یہ حق بات ہے ساری، مگر اے بندے میں دل کی کیفیت جانتا ہوں، تو میدان میں لڑ رہا تھا آخری سانس تک، تیرے ذہن میں تیرے دل میں یہ نہیں تھا کہ مولا راضی ہو جائے، تیرے ذہن میں یہ تھا میرے ساتھ والے مجھے غازی کہیں، میرے قبیلے والے مجھے بہادر کہیں، میری قوم والے مجھے بہادر کہیں، میرے خاندان والے مجھے بڑا مجاہد کہیں، مجھے بہادر کہیں، میرے ہر طرف چرچے ہوں، ہر طرف میرے مناقب ہوں، ہر طرف میری شانیں ہوں، میرا نام آئے تو لوگ بہادری میں مثالیں پیش کریں، لوگ مجھے ایک اسوہ کے طور پہ پیش کریں، آخری سانس تک تیرا دل میری طرف نہیں پلٹا، تو مرتے دم تک
تجھے ایک ہی فکر تھی کہ بس لوگ خوش بہادر کہیں، لوگ مجھے غازی کہیں، لوگ مجھے مجاہد کہیں۔ تو لوگوں کے لیے لڑتا تھا، جب لوگوں کے لیے لڑا ہے، لوگوں کے لیے مرا ہے، تو لوگوں نے تجھے شہید بھی کہا، لوگوں نے تجھے غازی بھی کہا، لوگوں نے تجھے مجاہد بھی کہا، لوگوں نے تیری بہادری کے قصے بھی کہے سنائے گئے، سارا کچھ ہوتا رہا، مگر اے بندے میرے لیے تو نہیں لڑا، میرے لیے تو نے جان نہیں دی، لہذا میرے لیے نہیں لڑا تو میرے پاس تیرے لیے صلہ نہیں۔ تو اب آپ نے دیکھا ساری زندگی نمازیں پڑھنے والا، ساری زندگی اللہ رب العزت کی راہ میں وہ مال خرچ کرنے والا، نام نہاد، اور پھر جان تک دے دینے والا بندہ بھی، وہ مالک جب عدل کرنے پہ آ جائے تو اندر کی باتیں کھل کے سامنے آ جاتی ہیں، پتہ چلتا ہے ساری زندگی کے اعمال خارج کر دیے جاتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو دوسرا شعبہ ہے، کئی ایسے بھی ہوتے ہیں ساری زندگی گناہ میں گزار دیتے ہیں، مگر آخری وقت میں کوئی ایک ایسا عمل ہو جاتا ہے، کوئی ایسا عمل ہو جاتا ہے ان سے، اللہ رب العزت اس سے اتنے خوش ہو جاتے ہیں پچھلی ساری زندگی کی گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور کوئی ایسے ہیں پچھلی ساری زندگی میں اللہ رب العزت کو پکارتے رہے، نمازیں پڑھتے رہے، آخر میں جا کے کوئی ایسا عمل کر لیا کہ ساری زندگی کا کیا کرایا سارا ضائع کروا دیا۔ تو یہ ہے دوسری کیٹیگری۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ کے فضل پہ، اس کی مرضی پہ، اس میں ہمارے سارے اعمال آ جاتے ہیں جو اللہ رب العزت کے حقوق، اپنے حقوق اللہ کہتے ہیں، وہ سارے اس میں آتے ہیں۔ اب ایک تیسری کیٹیگری آقا علیہ السلام نے فرمایا، تیسری کیٹیگری کا نامہ اعمال، آقا علیہ السلام نے فرمایا جن کے ہاتھوں میں یہ ہوگا، اس کیٹیگری کے نامہ اعمال رکھنے والے لوگوں سنو، آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک ایک لفظ پڑھا جائے گا پورے مجمع معاشر میں، سارے میدان معاشر میں، کل دنیا انسانیت کے سامنے ایک ایک لفظ پڑھا جائے گا، ایک ایک لفظ، اور اس وقت تک اگلا مسئلہ شروع نہیں کیا جائے گا جب تک پچھلا سیٹل نہ ہو جائے، اس وقت تک اگلا میٹر نہیں کھولا جائے گا جب تک پچھلا سولو نہ ہو جائے، اگلا چیپٹر شروع نہیں ہوگا جب تک پچھلے کا حساب نہ ہو جائے۔ یہ سب سے اہم نامہ اعمال ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا سب کے سامنے، مجمع محشر کے سامنے پڑھا جائے گا، اور وہاں ہر ایک کے سامنے اس کا ایک ایک نقطہ سیٹل کیا جائے گا۔ یہ نامہ اعمال آقا علیہ السلام نے فرمایا اس پہ زیادہ فوکس کرو، توجہ کرو، اس لیے کہ اس میں جو مار کھا جائے گا اس کو جتنی نیکیاں ہوں گی، اگر کسی کے ساتھ دل آزاری کی ہوگی، یہ جو تیسرا کیٹیگری کا نامہ اعمال ہے یہ حقوق العباد کا ہے، بندوں کے ساتھ حقوق، کسی کے حقوق پورے نہیں کیے ہوں گے، دل آزاری کی ہوگی، وہ کہے گا مولا میرے ساتھ دل آزاری ہے، میٹر ہے، اس کو سولو کیا جائے، اللہ رب العزت اس کی نیکیاں اٹھا کے ادھر ڈال دے گا، اس کے گناہ ادھر اس کے کھاتے میں ڈال دے گا۔ کسی کے ساتھ ظلم کیا ہوگا، کہے گا مولا میرے ساتھ اس نے ظلم کیا تھا، سولو کیا جائے گا میٹر۔ اب اس کے جس کے ساتھ ظلم کیا ہوگا اس کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈالے جائیں گے، اور اس کی نیکیاں اٹھا کے اس کے کھاتے میں ڈالی جائیں گی، ایک ایک میٹر سولو کیا جائے گا اس والے نامہ اعمال کا۔ یہ سب سے زیادہ اہم ہے، قابل توجہ ہے، جس کا تعلق ہے حقوق العباد سے۔ انسان سوشل ہے، دنیا میں رہتا ہے، معاشرتی زندگی گزارتا ہے، معاشرتی زندگی گزارتے ہوئے کامیابی کا انحصار فقط اس پہ ہے اپنے حقوق پورے کرے۔ حقوق العباد سب سے مقدم، میں نے ایک نشست میں جو سب سے پہلی نشست تھی حقوق کا تصور دیا تھا، اس میں نے بتایا تھا کہ حقوق میں اللہ رب العزت نے پریورٹی کس کو دی ہے۔ اللہ رب العزت کا حقوق کا جو چارٹر ہے اس میں تقدیم کیا ہے، تاخیر کیا ہے، یہ سارا فلسفہ میں نے اس میں بیان کیا، آپ سن لیں۔ جب حقوق میں حقوق العباد کو اللہ رب العزت نے سب سے مقدم رکھا ہے، آپ حقوق العباد معاشرے میں رہتے ہوئے پورے کریں گے، یہ وہ نامہ اعمال ہے جو مجمع معاشر کے سامنے پڑھا جائے گا اور اس کو سیٹل کیا جائے گا۔ جو اس میں کامیاب ہو جائے گا اس کے لیے کامیابی کی ضمانت ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے دین کو سمجھنے کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔